بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آصف نثار غیاثی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں آج ایک اور تاریخی مقام آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ جو آپ پیچھے میرے دیکھ رہے ہیں یہ فصیل، یہ بورڈ تو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہم ہنڈ کے مقام پہ ہیں ثوابی میں۔ بہت تاریخی گاؤں ہے، انتہائی تاریخی اہمیت کا گاؤں ہے، اور یہ جو فصیل آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ وہ قلعہ ہے، یہ وہ گاؤں ہے، یہ وہ مقام ہے جو سکندر یونانی سے لے کر پھر محمود غزنوی اور اس کے بعد مغل بادشاہ اکبر تک کے زمانے میں انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ یہاں پہ بہت بڑا قلعہ ہوا کرتا تھا۔ یہاں پہ محمود غزنوی کے دور میں ہندو شاہیہ کا ایک دور گزرا ہے۔ راجہ جے پال، راجہ آنند پال، یہ ایک سلسلہ تھا ان کا۔ جے پال کے ساتھ سبکتگین کی بھی لڑائیاں ہوئی، محمود غزنوی کے والد کی، پھر محمود غزنوی کی بھی لڑائیاں ہوئی۔ جے پال کو 3 مرتبہ شکست ہوئی، پھر بعد میں اس نے چتا میں جل کر خودکشی کر لی تھی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا آنند پال حکمران بنا تو اس کو بھی پے در پہ شکستی ہوئی، اور پھر یہ پورا علاقہ محمود غزنوی نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ یہ وہ علاقہ ہے کہ جس کو تاریخ میں لاہور کہا جاتا ہے۔ تو محمود غزنوی کے دور میں جب لاہور کا ذکر ہوتا ہے تو اس لاہور سے مراد پنجاب کا لاہور نہیں، ثوابی کا یہ چھوٹا لاہور جو ادھر ہنڈ کے سے کچھ فاصلے پہ ہی واقع ہے۔ اور اسی قلعے سے پھر اس مقام سے آگے چل کر محمود غزنوی نے بھی، اور اس سے پہلے سکندر یونانی نے بھی، اور اس کے بعد مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے بھی دریا سندھ پار کیا تھا۔ یہ قلعہ ہندو شاہیہ کے قلعے کی بنیادوں پر پھر بعد ازاں جلال الدین محمد اکبر نے تعمیر کیا تھا۔ اس وجہ سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اب اس کو ہمارے صوبے کے خیبر پختونخوا کے کا جو محکمہ آثار قدیمہ ہے اس نے اس کو اچھی حالت میں محفوظ کر لیا ہوا ہے۔ میں تھوڑی دیر میں آپ کو یہ فصیل دکھا بھی دیتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ قلعہ ہے جو وہاں تک آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ بہت تاریخی قلعہ، آج بھی اس میں گاؤں آباد ہیں، ہنڈ کا گاؤں یہاں پہ آباد ہے، اور اس علاقے کو تاریخی کتابوں میں، تاریخ فرشتہ میں اور دوسری کتابوں میں اس کو وے ہند کے نام سے پکارا گیا ہے۔ وے ہند جو اب بگڑ کر ہنڈ کی شکل کا لفظ بن گیا ہے۔ اس میں آج بھی پورا کا پورا گاؤں آباد ہے۔ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہ یہ کم و بیش 1000 سال سے آباد چلا آ رہا ایک تاریخی اہمیت کا گاؤں ہے۔ ہنڈ کا گاؤں بہت تاریخی اہمیت کا حامل ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ فصیل موجودہ حالت میں جلال الدین محمد اکبر کی تعمیر کردہ ہے۔ اس سے پہلے ہندو شاہیہ نے کا جو دور تھا اس میں یہی مقام ان کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا، اور ہندو شاہیہ کا خاتمہ پھر محمود غزنوی کے ہاتھوں ہوا تھا۔ یہ وہ ہنڈ کا میوزیم، اس تاریخی مقام پہ یہ میوزیم پھر خیبر پختونخوا محکمہ آثار قدیمہ آرکیالوجی والوں نے تعمیر کیا، اور اس میں ابھی بھی تعمیرات جاری ہیں۔ یہ مسجد بھی اس میں بنائی جا رہی ہے، یہ بلاکس بھی ہیں، اور یہ پارکنگ کا ایریا بھی ہے، ٹورسٹ کے لیے بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی گئی ہے۔ میوزیم میں بھی مرمت کا کام جاری ہے۔ یہ بہت تاریخی اہمیت کا حامل میدان تھا کسی زمانے میں، اور یہیں پہ محکمے کی طرف سے یہ یادگار بھی قائم کی گئی ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یادگار جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کیا لکھا گیا ہے کہ اس جگہ کی تاریخی اہمیت کیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے، کہتے ہیں کہ گندھارا پر یعنی ہندوستان پر حملہ کرتے وقت سکندر نے اپنی فوج کو 2 دستوں میں تقسیم کیا، 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک دستے کی کمان جنرل حفاظ کو دی گئی، دوسرے کی قیادت سکندر نے خود رکھی۔ دونوں دستوں کو اس مقام پر، ہنڈ کے مقام پر آ کے ملنا تھا۔ اس کے بعد یہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں،
اور پھر اس کے بعد یہاں سے مشترکہ فوج نے دریا سندھ پار کر کے ٹیکسلا میں داخل ہونا تھا۔ جنرل ہیپاسشین وادی پشاور دریا خیبر کے ذریعے داخل ہوا، گندھارا کے اس وقت کے دارالحکومت پشکلاوتی یعنی چارسدہ کی جانب بڑھا، چارسدہ کے بادشاہ آسستس کو شکست دی اور ہنڈ کی جانب بڑھا۔ دوسری طرف سکندر اعظم سکندر یونانی افغانستان میں کنڑ سے باجوڑ کے علاقے ناواگئی میں داخل ہوا، اور ناواگئی سے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ناواگئی سے پھر وہ آگے پنچکوڑا کو پار کر کے چکدارا پہ قبضہ کیا، سوات اور اوڈی گرام کی جانب بڑھا۔ وادی سوات کو فتح کرنے کے بعد وہ یہاں پر پہنچا، اور یہاں سے پھر دونوں حصوں نے مل کے دریا کو عبور کیا تھا۔ یہ ایک اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں ہندو شاہیہ، اور اس سے پہلے سکندر دور کی کچھ نوادرات یہاں سے ملی تھیں، تو اس جگہ کو بالکل محفوظ کر دیا گیا ہے، بارشوں سے بھی دھوپ سے بھی۔ یہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں، یہ بھی بہت تاریخی اہمیت کی جگہ ہے۔ یہ اس میں کچھ ہندو شاہیہ دور کی تعمیرات ہیں، کچھ اس سے قبل کی اور کچھ اس کے بعد کی بیان کی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے یہاں پہ جو تفصیل لکھی گئی ہے وہ بھی موجود ہے، اور یہ دریا سندھ عبور کرنے کا کسی زمانے میں واحد راستہ ہوا کرتا تھا، اور اب یہاں پہ ایک بہت خوبصورت میوزیم بنایا گیا ہے۔